अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। इतवार का खूबसूरत दिन और मैं इधर अपने पार्क में जनाब अली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ख़बरें बहुत ज़्यादा है और ये मौसम भी आप इधर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मौसम है, सुहाना मौसम है, प्यारा मौसम है। और इस मौसम में हम आपको खट्टी मीठी जंग की ख़बरें बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये देखें, ये जो ताज़ा ताज़ा पत्ते निकले हैं, ये देखें, आय हाय हाय हाय, बड़े प्यारे पत्ते निकल रहे हैं सर जी, बहुत प्यारे पत्ते निकल रहे हैं। अच्छा जी, बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। अभी ये मेरी वीडियो के दौरान ही बारिश हो जाएगी तो फिर मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सर जी आएँ, आपको ख़बर बताएं। नेतन्याहू मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। ये ज़हन में रख लें। इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े मीडिया पे सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब अली नेतन्याहू मर गया है। और जिसने इसराइल से ये ख़बर नशर की थी, सुना है कि उस सहाफ़ी को भी इसराइलियों ने उठा लिया, ठीक है। अच्छा, नहीं मरा तो सामने आए ना। अगर नहीं मरा तो इसका मतलब इंतहाई बुज़दिल है, जो चूहे की बिल में घुसा हुआ है और बाहर नहीं आ रहा। ये भी बड़ी बात है कि चूहे की तरह घुस गया है और अमेरिका का सहारा लेके सारा वो कर रहा है। बहरहाल ये आप ये समझ लें कि 90% ख़बर यही है कि वो मर चुका है। उसमें बड़े बड़े इजलास हुए हैं, उसकी उन्होंने सदारत नहीं की, जिसकी वो हर दफ़ा सदारत करता है, उसकी उसने सदारत नहीं की। उस हवाले से भी लोग शक व शुबूत में पड़ गए हैं। 8-10 दिन हो गए हैं वो नहीं आया। एक उसकी वीडियो थोड़ी सी उन्होंने AI के ज़रिए चला दी है। तो जनाब अली, हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं कि नेतन्याहू अब जहन्नम वासिल हो गया है। जिसने ये सर जी, ईरान ने पता क्या कहा है इसके ऊपर? ईरान ने कहा है कि अव्वल तो वो मर गया है, लेकिन हम उस बच्चों के कातिल को नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी होगा हम नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने कहा जी, अव्वल तो वो मर गया है, जहाँ भी होगा इन बच्चों के कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अब आए जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि आपको पता है कि जो ईरान है वो उसके साथ दो मुल्क जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका और इसराइल। इसराइल के ऊपर तो वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, आपको पता है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो अमेरिका जब उसके ऊपर हमला करता है तो वो कहाँ हमले करे? अब वो 5000 किलोमीटर दूर जाके वहाँ अमेरिका में जाके हमले करे? कहाँ करे ये बताएं ना, कहाँ करे? तो अच्छा जी, मैं कॉल कर रहा था, बीच में फ़ोन आ गया है। तो अब वो अमेरिका जाके वहाँ हमला करे 5000 किलोमीटर दूर, उसने कहाँ करना है? उसने इन तेली बरादरान के ऊपर करना है ना, जहाँ से जहाज़ उड़ उड़ के आ रहे हैं। अब ये इनकार कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं अड्डे दे रहे, हम अड्डे तो दे रहे हैं, हमारे से जहाज़ नहीं उड़ रहे, और ये बिल्कुल झूठ है। कभी भी ये नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। आज सऊदी अरब ने बड़ी अच्छी एक बात की है। उसने कहा जी कि ईरान जो है वो हमारा बरादर मुल्क है और वो हमारा ख्याल करे और हम उसका ख्याल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये है ना सऊदी अरब, उसको मरकज़ी किरदार अदा करना चाहिए मुसलमानों में। वो हमारा किबला अव्वल है सर, हमारा किबला अव्वल है। उसको तो मैं कहता हूँ किसी डिस्प्यूट में नहीं आना चाहिए। वो मुनसिफ और सालिस के तौर पे सामने आए और सबको बताए कि मैं मुसलमानों में सुलह सफाई कराऊंगा। वो भी अड्डे दे के बैठा है। उसकी वजह यह है ना दोस्तों कि इनके पास तो एक गुलैल भी नहीं है, एक बंदूक भी नहीं है कि जिसका वो दिफा कर सकें। इन्होंने तो इधर तवज्जो ही नहीं दी। इन्होंने तो तेल बेचा है और अयाशियाँ की हैं। सारी अयाशियों का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ। तेल बेच के तो इन्होंने बड़े बड़े महल्लात बनाए हैं। आप लंदन अमेरिका हम जाते हैं ना, जो अमीर इलाके मशहूर है ना, मसलन जैसे लंदन में एजवर रोड मशहूर है जी, वो सारा अरबियों का है। वहाँ अरबी बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, बैठे हैं। हर जगह जहाँ भी आपको थोड़ा अयाशी वाला अंसर नज़र आएगा तो उसमें आपको यही नज़र आएगा कि जनाब ये वो जो है उसे क्या कहते हैं,
عربی ان ملکوں میں پڑے ہیں. تو یہ بات تو نہیں ہونا چاہیے نا. سعودی عرب کو، میں سعودی عرب کا کردار کہہ رہا ہوں، اس کو سب سے مین مسلمانوں کا قبلہ اول یہ رہے، قبلہ اول تو ہمارا فلسطین میں ہے نا. انشاءاللہ وہ بھی آزاد ہوگا. یہ جتنا ایران والے فلسطینیوں کے ساتھ حمایت کرتے ہیں، سعودی عرب کو ان سے بڑھ کے کرنی چاہیے. یہ نمائندے، ان کے پاس پاور بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں سر جی، ایک کھوٹے سکے نے. یقین کرو یہ سب اسلامی ممالک کھوٹے سکے ہیں. اب دیکھیں 14 اسلامی ملکوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں. اب بتائیں یہ اس میں کوئی وہ غیرت والی بات میں کرتا ہوں تو پھر آپ کمنٹس میں کرتے ہیں کہ سر جی سخت باتیں نہ کریں. تو یہ میں کیا کروں، بتائیں کیا نہ کروں؟ یہ میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ غیرت اسلامی غیرت ہوتی ہے نا، اسلامی غیرت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو نظر آنی چاہیے. یہ الٹا جناب عالی ان کے مندروں کے افتتاح کر رہے ہیں جو پہلے کبھی سعودی عرب میں تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں رہا. ہمارے ادھر مندر رہے ہیں کہاں؟ ادھر یہاں ہندو رہے ہیں، سکھ رہے ہیں، سارا کچھ رہے ہیں نا. سعودی عرب میں تو کبھی بھی ہندو نہیں رہے، وہ تو ویسے وزٹر ہیں، وہاں روزی کمانے جاتے ہیں. تو ادھر بھی ایسے VIP دبئی میں اور قطر میں ہر جگہ انہوں نے افتتاح کیے ہیں، اور اسلامی ملک کے جو سربراہ ہیں وہ بت کے سامنے جناب چراغ جلا کے تالیاں بجا کے کر رہے ہیں. تو ان کو غیرت ان کی جگانی پڑے گی تھوڑی سی. اچھا جی، سعودی عرب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور جو پاکستان ہے نا سر، پاکستان کے حوالے سے چین نے بھی کہا ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کا بھی ویو آپ بتایا کریں، کومنٹ ضرور کیا کریں سر. چین جو پاکستان ہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ فی الحال بند کر دے. ان کو ہم سبق سکھائیں گے. آپ افغان مہاجرین کو نکالیں، یہ بھی سبق ہی ہے، ان کو ہم سبق سکھائیں گے. لیکن فی الحال جو ہے ان کے ساتھ جنگ بندی ختم کر کے پاکستان اہم رول ادا کر سکتا ہے. جو میں سعودیہ والا کہہ رہا ہوں نا، وہ پاکستان بھی اہم رول ادا کر سکتا ہے. پاکستان کی مانی جاتی ہے اس وقت. تو بظاہر تو دیکھیں تو ٹرمپ بھی بڑا عاصم منیر اور شہباز شریف کا وہ شہدائی نظر آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، اندر سے آتا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ. بہرحال وہ اس صورتحال میں پاکستان اپنی یہ جنگ ختم کرے. ہم روز ہی بلگرام کو 10 دفعہ تباہ کر کے آ سکتے ہیں، انہوں نے کون سا آگے ریٹیلیٹ کرنا ہے؟ وہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، پھر جا کے دہشت گردی وہ کرتے رہیں گے، اور ہم ان کی مرمت وقفے سے کریں گے. اپنی توانائیاں، اپنے میزائل ان جاہلوں کے اوپر نہ کریں کہ جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے. پیسہ دکھاؤ ان کو تو وہ کر دیتے ہیں. ہم سے خود انہوں نے 10 ارب روپے مانگا ہے. پاکستان نے جب کہا ہے کہ دہشت گردی ختم کرو، انہوں نے کہا جی 10 ارب دیو تو دہشت گردی ختم کر دیں گے. تو خواجہ آصف نے کہا جی پھر گارنٹی دیو تو تمہیں 10 ارب بھی دے دینا. گارنٹی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بامیان اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. اچھی بات ہے، چلے گئے. اب پاکستان ادھر اپنا رات کو پاکستان نے بہت بڑا آپریشن کیا ہے، کابل تک پہ حملے کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر اپنی توانائیاں پاکستان ضائع نہ کرے. وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، سر. اس کے اوپر ہم کیوں وہ کریں؟ وہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں وہ چھپ جاتے ہیں، پھر آ کے موسمی مینڈک کی طرح نکل آتے ہیں. تو ان کو آپ فی الحال ختم کریں، اور ہم ان کو بعد میں دیکھ لیں گے، ان کا آپریشن ہم کریں گے. یہ میری تجویز ہے. اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ ضرور کومنٹس کر کے بتائیں، تاکہ آپ کی بات بھی آگے تک جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، امریکہ نے پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ مجھے ایک بحری جہاز دو. ٹرمپ نے کہا ہے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ اس کے الٹ خبریں آئی ہیں. ایک ملک نے بھی نہیں کہا کہ جی میرا بحری بیڑا آ رہا ہے، جی جنگی جہاز آ رہا ہے. سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ امریکہ میری فضائی حدود استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے لیے. اسپین، یہ جرمنی، یہ سوئٹزرلینڈ، ان سب نے انکار کیا ہے. کینیڈا وغیرہ سب نے انکار کیا ہے. یہ برطانیہ کا جو ہے نا وہ کنفیوز رہتا ہے، سٹارمر کے کیا ہے وہ کیئر، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے کہ میں ہیلپ کروں یا نہ کروں. ایک دن ہاں کرتا ہے، دوسرے دن نہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی
ابھی تک 15واں روز ہے. ہم ایران کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ 15 دن کی جنگ میں ایران کا پلہ بھاری ہے. کہاں سے میزائل آ رہے ہیں جی؟ پتہ ہے کتنے 112 میزائل اس نے آج بحرین پہ پھینکے ہیں. 100 کے قریب اردن پہ پھینکے ہیں. یہ ہر ملک میں 14 ملک ہیں, ہر ملک میں 100 سے اوپر میزائل ایک دن میں پھینک رہے ہیں. تو امریکہ کہتا ہے جی میں جنگ جیت گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ادھر اپیلیں بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا امریکہ کا, جو ٹرمپ ہے نا اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو میں افغانستان کا اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو اس میں اصل جہادی لوگ ہیں نا افغانستان میں, یہ جنگ رکے گی نا تو وہ ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے لڑنے کے لیے بارڈر کراس کر کے چلے بھی جائیں. ٹھیک ہے, ایران کے لیے کچھ وہ کام کریں گے, تھوڑا بہت کریں گے, مجھے پتہ ہے. اور وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایران کے پاس جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے نا, وہ اس کے پاس 1 لاکھ سے بھی زیادہ میزائل ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرون ہم نے خود بنائے ہیں, میزائل ہم نے خود بنائے ہیں, سپر سونک ہم نے خود بنایا ہے, خیبر ہم نے خود بنایا ہے, فتح ہم نے خود بنایا ہے, پیسوں کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے, پیسہ بہت ہے. سر جی سلام تو بنتا ہے نا. سارے پلیز ایک دفعہ سلام میسج میں لکھ کے کہو کہ ایران تجھے سلام اور پاکستان تجھے سلام. یہ ذرا سلام ضرور آپ نے کہنا ہے. اور چلو سعودی عرب کو بھی سلام کر دو, کیونکہ سعودی عرب بھی ابھی اپنا تھوڑا سا یہ قبلہ درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو بھی سلام کر دو. اور بحرین میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رجیم چینج ہونے والی ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, میزائل گرتے ہیں تو لوگ الٹا خوشی مناتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تازہ ترین ایک اور خبر ہے کہ انہوں نے 25 جو ہے وہ لاگروں کو گرفتار کر لیا ہے, جنہوں نے تباہی کے مناظر دکھائے ہیں. ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے, بحرین والوں نے اور قطر والوں نے. اور ان کو سزا اب ہوگی جو بھی ہوگی. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی ایران کس طرح سعودی عرب اور ان ملکوں میں تباہی مچا رہا ہے. ٹھیک ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ٹھیک, تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. موسم میرے ساتھ ساتھ آپ انجوائے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں جی, ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ.